شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج ہم اپنے پیارے ناظرین کو بتائیں گے کہ حضرت صالح کی قوم ایسے کون سے گناہ کی مرتکب تھی کہ سوتے ہوئے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ قوم کس دوسرے نبی کی قوم کی ہم اثر قوم تھی؟ یہ قوم مدینہ سے کتنے کلومیٹر فاصلے پر آباد تھی؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے۔ مدینہ منورہ سے کوئی 300 کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے، اس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ اس علاقے میں حضرت صالح کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی ہم اثر تھی اور حضرت ہود کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں۔ حضرت صالح کی قوم یعنی قوم سمود وہ اللہ تعالیٰ سے کفر کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑے، لمبے، چوڑے اور طاقتور لوگ تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے۔ یہ گھر اتنے مضبوط تھے کہ کسی بھی موسمی شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت صالح کی تبلیغ کے مقابلے میں کہتے، اے صالح، ہمارے عظیم و شان گھروں کو دیکھ، کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں؟ اگر ہمارے مقابلے پر کوئی اور قوم ہے تو ان کو ہمارے سامنے لاؤ۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی ایک نشانی اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کا بچہ روتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا ایک پہاڑی میں گم ہو گیا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جھوٹا نہیں ہوگا۔ یعنی حضرت صالح نے ان کو متنبہ فرما دیا کہ وہ عذاب کی زد میں آنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم پر چنگار کا عذاب نازل ہوا۔ ایک زوردار چنگار نے ان کو آ پکڑا۔ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فرشتے کی وہ چیخ یا چنگار اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ وہ اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زور آور نہیں ہو سکتے تھے۔ بے شک اللہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا وہ جلدی میں ہے۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ جلد وہاں سے نکل جاؤ۔ صحابہ اکرام نے آپ کے اضطراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا۔ وہاں نہ رکنا اور نہ پانی پینا ایسی راز ہے جس کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طبیعتاً معصوم ہے، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے۔ وہ تو پھر اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے۔ بالکل اسی طرح سے قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنس پرستی جیسے مکروہ کام میں پڑ چکے تھے۔ حضرت لوط نے ان کو خبردار کیا، لیکن وہ عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت میں اس قدر غرق تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم اثر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے۔ انہوں نے حضرت لوط سے کہا کہ کچھ رات رہیں، یہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحری کے وقت قوم لوط پر اللہ نے آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش کر دی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان پر تے بر تے کنکریاں برسائیں اور پوری بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا۔ آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب یہ قوم زمین پر تھی اس وقت برج سنبلہ سے شہاب ثاقبوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کی بارش آگ کے بغولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کربناک عذاب کی زد میں آ گئے تھے۔
حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ پیچھے مڑ کر تباہ ہوتا ہوا شہر دیکھنے لگیں کہ وہیں پتھر کی ہو کے رہ گئیں۔ ان کی باقیات آج بھی بحیرہ مردار کے پاس وادی سدوم میں دیکھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب الہی سے بچائے رکھے، جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ ہم پر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے اپنا بہت کرم کیا ہے، ورنہ ہمارے اعمال بھی کچھ کم نہیں۔ ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانے کا شرف بخشا۔ مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔